انڈے کا کاروبار کر۔ عمران خان نے کہا مرغی پالو، تم نے مذاق اڑایا، اب 20 روپے کے 30 روپے کا انڈا کھاؤ، جو 8 روپے کا تھا 10 روپے کا تھا۔ اس نے کہا کٹے پالو، بھینسیں پالو، دودھ فری میں۔ ارے نہیں، لو نا 250 کلو دودھ۔ قرآن کہتا ہے نا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ پاکستانیوں کے لیے یہ قرآن اترا ہے کیونکہ رب کو پتہ تھا میں نے ایسے ایسے نمونے یہاں پیدا کیے۔ اللہ کہتا ہے شکر کرو گے بڑھا دوں گا، نا شکری کرو گے پکڑ لوں گا گھٹا دوں گا۔ اللہ نے کیسے کیا؟ اس نے کہا دودھ فری ملے گا، بکریاں پالو، بھینسیں پالو، مرغیاں پالو، اور یہی دیہات کی خوراک ہے۔ اور ہم نے کہا مرغیاں پلوا رہا ہے، عمران نے بھیج دیے کٹے دے رہا یار۔ اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نہ دودھ مل رہا ہے، نہ انڈا مل رہا ہے، نہ گوشت مل رہا ہے۔ چیخ رہا ہے مہنگائی خبیث قوم، وہ مظاہرے کر رہی ہے جی 600 روپے 650 روپے مرغی، خدا کرے یہ 6000 روپے کلو ملے تمہیں۔ کہا تھا نا تمہارے پرائم منسٹر عمران خان نے مرغیاں گھر میں پالو، پال سکتے ہو، اذانیں بھی دیں گی، فرشتوں کی خبر بھی دیں گی، نہیں ہم نے پالنی، چلو چوسو پھر پکڑو۔ اب مرغی بھی ہاتھ سے گئی، انڈا بھی ہاتھ سے گیا، گوشت بھی ہاتھ سے گیا۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ یقین کرو میں قرآن جب پڑھتا ہوں نا تو مجھے بھی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ ہمارا جو پرائم منسٹر آیا تھا 75 سال بعد، اس نے قرآن کی تفسیر تو نہیں پڑھ لی کہیں سے؟ کیونکہ پہلے تو سارے جاہلین مطلق آتے رہے نا، جو کہتے تھے زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، مر گئی سندھی عوام ساری، زندہ بھٹو، جی بھٹو کہتے ہیں نا۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ یہ ایسی تفسیر بیان کرتا ہے، اگر ہم جا کر ریسرچ کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ چیزیں اتاری تھی عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تبھی تو اس کو آئی نالج میں۔ اللہ نے اس وقت کہا اقسم قسمیں اٹھائیں گے عمران خان جھوٹا ہے، تو باقی تو سارے کعبے دے امام بٹھائے نے تسی، اور جھوٹ کرتے، یعنی اتنا انہوں نے جھوٹ کی رٹ لگائی رکھی، پوری دنیا میں اس پر ایک بھی جھوٹ ثابت نہیں کر سکے۔ وہ گھڑی والے بھی بھاگ گئے، اور رات کو بھی کوئی بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ اس کا مطلب ہے سچ کو آنچ نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ عمران خان میرا رشتہ دار نہیں ہے، نہ میرے علاقے کا ہے۔ وہ کوئی سچے کی تعریف کرو تاکہ رزق خدا بڑھائے، شکر کرو تاکہ رزق خدا بڑھائے۔ جو قوم شکر نہیں کرتا اللہ ان کو بھوک اور افلاس سے مار دیتا ہے۔ اور تم نے عمران خان کی ناشکری کی ہے، وہ کہتا تھا گھروں میں رزق کی اجناس کی پیداوار کرو، تم نے انکار کیا، مذاق کیا، خدا نے تمہارے ہاتھ سے آٹا بھی گم کر دیا۔ جو پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک گندم پیدا کرنے والا ہے، اس آٹے سے تم محروم ہو گئے۔ ایسے بھیڑ بکریوں کی طرح میں نے دیکھا ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ مذاق اڑایا تھا نا عمران خان کی باتوں کا، مرغی کے انڈے کے لیے روز مظاہرے کر رہے ہو، گوشت کے لیے کر رہے ہو، دودھ کے لیے کر رہے ہو۔ وہ پاگل نہیں تھا، اس نے ریسرچ کی تھی، قرآن پہ بھی ریسرچ کی تھی، انسانیت پہ بھی ریسرچ کی تھی۔ پھر اس کی زندگی کو دیکھو، ساری زندگی وہ اس قوم سے مخلص رہا، کرکٹ جیت کر دیتا رہا۔ اس کو کیا فائدہ ملا تمہارے لیے کرکٹ کا ورلڈ کپ لینے کا؟ تمہارے لیے جیتا نا۔ اس کا مطلب ہے اس کو قوم سے ہمدردی ہے، پاکستان سے محبت ہے، وہ اس کی شان چاہتا ہے، آن چاہتا تھا۔ نہیں سانو یہ تو مال لٹن والے چاہیے نے، کپ جتن والے نہیں چاہیے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ عمران خان کے وہ بڑے تعریف کرتے ہو، بھائی میں تو تعریف خدا کی بھی کرتا ہوں، رسول اللہ کی بھی کرتا ہوں، اصحاب رسول اللہ کی بھی کرتا ہوں، پاکستانیوں کی بھی کرتا ہوں جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ وہ قسمیں اٹھاتے تھے، کون؟ جو رسول اللہ سے پہلے لوگ تھے نا، وہ قسمیں اٹھاتے تھے، اللہ اگر تیری طرف سے کوئی سچ بتانے والا آ گیا، لا یکونن اہدیٰ من احدی الامم، ہم سب سے پہلے سر تسلیم خم کریں گے۔ کوئی سچا آ گیا ہم سب سے پہلے مانیں گے، کوئی ہمیں ڈرانے والا آ گیا ہم سب سے پہلے مانیں گے، اگر تو نے کوئی ہماری اصلاح والا بندہ بھیجا ہم سب سے پہلے اہدیٰ من احدی الامم،
ان امتوں کی طرح نہیں کریں گے، بلکہ ان سے پہلے مانیں گے، ان کی طرح ہم نہیں کریں گے، کہا انہوں نے۔ اور جب آ گیا ڈرانے والا، جب آ گیا فلما جاءہم نذیر، جب نذیر بشیر سراج منیر آیا، پھر ہماری طرح کے ہو گئے الوی صاحب، پھر ہماری طرح کے ہو گئے۔ فلما جاءہم نذیر، انہوں نے مانگا تھا، یہ عرب والے کیوں مانگا تھا پتہ ہے آپ کو؟ عرب والوں نے کیوں مانگا تھا اللہ سے کہ اگر تو کوئی بندہ بھیج دے جو سانو انسان بنا دے تو ہم مانیں گے؟ کیوں مانگا تھا؟ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، مجھے یہ معاشرے کے خوف سے میں نے بیٹی زندہ درگور کر دی، کہ میری غیرت کا مسئلہ ہے، یہی تھا نا، بے ای ذنب قتلت واذا الموءودۃ سئلت، جب بیٹی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ بیٹی پوچھے گی کل حشر میں کہ مجھے کس گناہ میں تم نے دفن کیا۔ یہ تو سنی ہوئی باتیں ہیں۔ جب یہ نوعیت اس معاشرے کی آئی نا، ڈوبنے لگے، جیسے پاکستانی ہر روز شام کو آواز لگتی ہے بیٹھ کے، میراثی ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، خدا کرے۔ اچھا ایک آدمی کہتا ہے اللہ کرے ہم ڈوب جائیں، میں کہا بے غیرتا تو ڈوب جا، ہم کیوں ڈوبے؟ ہم سچ کے ساتھ ہیں، تم جھوٹ کا، تم کہتے تھے میاں دے نعرے وجن گے، تیرے سر چاٹے دے پیڑے وجن گے۔ باتیں تو سیدھی کر لو یار، قبر میں کرو گے حشر میں موقع نہیں ملے گا۔ جو سیدھی بات ہے کہہ دو۔ جسٹس افتخار چودھری کہتا تھا نہ آسمان گرے گا نہ زمین پھٹے گی، سچ کہہ دو، ول پاور سے کہہ دو۔ اور ہم کہہ دیتے ہیں، پھر تو آسمان پھٹ رہا ہوتا ہے، زمین پھٹ رہی ہوتی ہے، آسمان گر رہا ہوتا ہے، اتنی لمبی زبانیں ہم پر بھونک رہی ہوتی۔ اور معززین کی، میں نے ایک دن لکھ دیا، میں نے کہا جتنی بری حالت اس وقت پاکستان میں مذہبی جنونیوں کی ہے نا، اتنی کسی دنیا کے ملک میں نہیں ہے۔ ان کو سچ نظر ہی نہیں آتا، ان کو فضل الرحمان کے علاوہ سارا جھوٹ نظر آتا ہے۔ جس نے پچھلے 30-40 سال سے دین کی نیلامی لگا رکھی ہے، وہ اقسم، یہ وہی لوگ تھے، وہ دانشور تھے۔ ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ میں ایسا قرآن لے آتا ہوں، اس کا مطلب پڑھا لکھا تھا، جاہل تو نہیں تھا۔ جاہل تو نہیں تھا نا ابو جہل، اس نے کہا تھا میں ایسا قرآن لاؤں گا، اللہ نے کہا لے آ، جب نہیں لا سکا ایک سورت لے آ، کہا ایک آیت لے آ، ابو جہل سے کہا تھا، اس کا مطلب پڑھا لکھا دانشور ڈاکٹر انجینئروں جیسا آدمی تھا۔ اور ادھر نبی کون سا تھا؟ ان پڑھ، نبی امی و صلی اللہ علی النبی الامی، ایسے ہی تھا نا۔ پڑھے لکھوں کو شکست دی ہے ان پڑھ نے اپنی اللہ کی مدد سے، اور ہم پڑھے لکھے امریکہ کے نوکر ہیں، یہودیوں اور عیسائیوں کی کمپنیوں کے ملازم بن کر فخر سے اتراتے ہیں دنیا میں، اپنی مرغی نہیں پالتے، بکری نہیں پالتے، بھینس نہیں پالتے۔ جو خدا نے زمین دی ہے اس کے رزق کو اپنے جانوروں کو کھلا کے اپنا پیٹ نہیں پالتے، پھر بھوک سے مرو گے نا، اور کیا کرو گے؟ پھر ذلیل و رسوا ہوگے نا، کیا نہ کرو گے؟ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ۔ موضوع تو کوئی اور تھا، آج بات کہیں اور نکل گئی۔ اصل میں آیت کا مفہوم بڑا وسیع، میں نے کہا نا یہ معنی خیز اور آئی کیو لیول والی آیت ہے یہ قرآن کی، جا کر کہیں سرچ کرنا، انسان کے آئی کیو لیول کو جو قرآن میں آیت بیان کرتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں مینٹل لیول، وہ یہ آیت ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ۔ اللہ سے کہا اللہ کوئی بندہ بھیج دے ذرا سانو بندہ بناوے، ہم سب سے پہلے مانیں گے۔ جب اللہ نے بھیجا نا نذیر بشیر سراج منیر، اور میں تیری تو مننی کوئی نہیں، اور یہ جڑی پھر کیا کہنے لگے جو تو لایا یہ ہم بھی لے آئیں گے، کہنے لگ گئے تھے نا جو تو لایا ہے یہ ہم بھی لائیں گے، تو کہا جاؤ لاؤ۔ فلما جاءہم نذیر، پھر اللہ نے جب بھیجا نذیر، ڈرانے والا، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، جہنم سے بچ جاؤ، یہ ڈرانا ہی ہے نا۔ یہ تو نہیں کہا کہ جا کے چوک پہ ایکسیڈنٹ نہیں کرنا، کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، جہنم سے ڈر جاؤ، آگ سے ڈر جاؤ، اور ان چیزوں سے ڈر جاؤ جس کی وجہ سے میں نے پہلی امتیں برباد کر دی۔ فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا، جب آیا نا ڈرانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدماشی کرنے لگ گیا۔ زادہم الا نفورا کہتے ہیں بغاوت پہ آ گئے، زیادتی پہ آ گئے، ظلم پہ آ گئے۔ آئے تھے نا عرب کے کفار
جو پہلے مانگتے تھے قسمیں اٹھا اٹھا کر اللہ